حبيبك خير الخلق كلهم منزع عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ بحمد و ثنا. حضور سرور کائنات مفکر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان ہادی السبل ختم الرسول مولا کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جلوہ آرائے مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت عالم نبیل فضل جلیل محب فی اللہ والمخلص للہ حضرت پیر محمد اقبال خان صاحب حافظہ اللہ تعالی آستانہ عالیہ مقدسہ نقشبندیہ عیسیٰ خیل شریف دیگر میرے مسلک کی جان شان علماء حق آئمہ مساجد سجایا گیا ہے. قمر مشانی کے عشاقان نے بڑی محبت سے بہت کم وقت کے اندر اس کی تیاریاں بھرپور فرمائی ہیں. اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے, دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں میرے رب عطا فرمائے. گرامی قدر سامعین, وقت کے دامن کے اندر اس لحاظ سے اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کل چھٹی کا دن نہیں, ہر ایک نے اپنے اپنے کام کاج میں جانا ہے, اس لیے بہت جلد پروگرام شروع ہوا اور بہت جلد ہی مجھے خطاب کا ٹائم بھی ملا ہے. تو اسی روٹین کو سامنے رکھتے ہوئے میں بھی جلد کوشش کروں گا انشاءاللہ, تاکہ آپ ٹائم سے سوئیں اور فجر میں ٹائم سے اٹھیں. مزہ تو تب ہے نا. تو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. موسم کے اندر ٹھنڈک ضرور ہے, لیکن جن کے دل میں عشق مصطفیٰ کی گرمی ہو انہیں موسم کا کچھ فرق نہیں پڑتا. وہ کربلا میں ہو یا مدینے میں ہو, آواز حق کی آتی رہتی ہے. تو محبت سے پیار سے بولے ذرا سبحان اللہ. سادہ کر تاکہ بات سمجھ آئے نا. اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کچھ سمجھ آنی چاہیے نا. اللہ رب العزت حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر سامعین, اللہ وحدہ لا شریک نے دنیا کائنات کے اندر جس کو بھی عظمت عطا فرمائی, کوئی مقام دیا ہے, کوئی مرتبہ دیا ہے, عطا رب نے فرمایا ہے, لیکن صدقہ مصطفیٰ کا عطا فرمایا ہے. بڑی بنیادی بات عرض کر رہا ہوں, آپ کی چادروں کے اندر سے ہاتھ بالکل نہیں نکلوانے کا قائل صرف سبحان اللہ. سردی ہے, ٹھیک ہے, مجھے احساس ہے. اللہ کو مدینہ شریف کی حاضر نصیب فرمائے. آمین. اللہ رب العزت نے جسے بھی عظمت عطا فرمائی ہے, شان عطا فرمائی ہے, مرتبہ دیا ہے, مقام دیا ہے, جو کہہ لیتے ہیں رسولوں کو رسالت دی ہے, نبیوں کو نبوت دی ہے, ولیوں کو ولایت دی ہے, صدیقین کو صداقت دی ہے, فاروقین کو عدالت دی ہے, جس نے جو دیا ہے صدقہ سیدہ زہرا کے بابا کا, صدقہ حضور جانے کہنا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر نسبت بڑی شان ہے, نسبت بڑا کمال رکھتی. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو پہچان گیا, سمجھو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اور ہم پرائیویٹ طور پہ محبت کے قائل نہیں, پرائیویٹ طور پہ محبت کے قائل نہیں. یار دل صدیق اکبر کا ہو یا فاروق اعظم کا ہو, یا دل مولا علی شریف خدا کا ہو یا سیدہ زہرا پاک کا ہو
صدیق پاک کا دن منا رہے ہیں نا، تو یہ غلط فہمی ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کہ اس لیے دن مناتے ہیں مکے کے سردار کا بیٹا ہے ابو بکر، قریش کے سردار کا بیٹا ہے ابو بکر، تو اس لیے قبر مشالی والے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس لیے نہیں کرتے، ہم تو صدیق کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کے مصلی کا وارث ہے، وہ نائب مصطفیٰ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عاشقوں کا امام، آپ فرماتے ہیں لیس حب الصحابہ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ۔ کہتے ہیں ہم نبی کے صحابہ کو بھی ان کی ذات کی وجہ سے نہیں جانتے، ہم اہل بیت کو بھی ان کی ذات کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم جسے بھی مانتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں۔ بھائی جی تھوڑی سی بتا دو چاہتا ہوں، جنہوں نے پرائیویٹ طور پہ صحابہ کو مانا انہوں نے اہل بیت چھوڑ دی، جنہوں نے پرائیویٹ طور پہ اہل بیت کو مانا انہوں نے صحابہ چھوڑ دی۔ آپ کہہ سکتے ہیں جلالی صاحب یہ آپ نے کہاں سے جملہ دیا ہے کہ پرائیویٹ طور پہ مانتے ہیں؟ میں کہا اگر تو سرکار کی وجہ سے مانتے ہوتے تو پھر وہ بھی سرکار کے وہ بھی سرکار، حاضر بیٹھے ہیں، میں کیا جملہ دے رہا ہوں؟ بھائی یہ تقسیم تب ہو جب محبتیں دو ہوں، یہ محبت ہے یہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک محبت ہو آدھی رکھ لو آدھی چھوڑ دو؟ یہ تو محبت مصطفیٰ کی ٹہنی ہے، دو پھول کھلے ہیں، ایک کو اصحاب محمد کہا جاتا ہے، ایک کو اہل بیت محمد کہا جاتا ہے۔ نسبت مصطفیٰ سامنے ہوگی نا تو پھر اگر حضور کا پہلا خلیفہ شان والا ہے تو چوتھا بھی شان والا ہے، نسبت مصطفیٰ سامنے ہوگی تو پھر مصطفیٰ کے داماد شان والے ہیں تو سسر بھی شان والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے حضور جانے کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے لیے رب نے مجھے چنا ہے، میرا انتخاب فرمایا۔ نبی سارے رب کے ہیں، رسول سارے رب نے بھیجے ہیں، لیکن محبوب ایک ہی ہے۔ فاصطفاہ لنفسہ، رب نے اپنے لیے چنا ہے مصطفیٰ کو۔ سارے نبی و رسولوں میں سے رب نے محبوب حضور فرماتے ہیں مجھے بنایا ہے، اور میرے لیے رب نے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ صحابہ کس نے چنے؟ اللہ۔ یہ انتخاب کس کا ہے؟ اللہ کا۔ سارے رب نے چنے، فرمایا ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کو رب نے 2 بار چنا ہے، کچھ وہ ہیں جن کو پھر 3 بار چنا ہے، بار بار رب چنتا ہے۔ پہلے میرے صحابہ کو چنا، اس میں سے رب نے پھر میرے وزیر چنے۔ یار میں اس حکومت پہ قربان نہ جاؤں جس کے وزیر رب بنائے۔ تھوڑا سا بات کو کھولتے گیا، میں کل کا آیا ہوا ہوں، یہ میرا چھٹا کتاب ہے، سارے کتابیں جلدی میں کی ہیں، تھوڑا سکون سے کروں آپ بات کھل جائے نا تھوڑی سی۔ یار بات سنو نا، کوئی میں ووٹ لینے نہیں آیا، بات سمجھانی ہے بس اور کچھ نہیں۔ آپ ایک بندے کو چنتے ہیں نا، ایم این اے کی سیٹ پہ، ایم پی اے کی سیٹ پہ ایک وزیر کو چن لیا کسی کو، تو جب آپ ووٹ دے رہے ہیں تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں، سال بعد آپ سے ملے تو آپ ہی کی بولی اور ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی کل تو نے چنا تھا تو آج کیوں؟ کہتے ہیں مجھے کل کا نہیں نہ پتا تھا، میں نے تو آج کو دیکھا ہے۔ بھائی کسی کی کل کا کیا پتا ہے؟ آج کوئی آئے وعدے کرے، بندہ مومن ہے تو بندہ سمجھتا ہے کہ کل سچی کر رہے ہیں کیونکہ مومن ہے، تو آج کل کے مومنوں کو پتہ نہیں ہوتا اندر سے کیا ہے باہر سے کیا ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، تو کل کو بندے کہتے ہیں نہیں نہیں اس کو ختم کرو، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلے 5 سال آتے ہیں پھر نیا بندہ چن لیتے ہیں۔ ہوتا ہے نا بھائی جی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بولو گواہی تو میں سمجھتا ہوں سارا کوئی لاہور میں ہی ہوتا ہے، میاں والی تو پاک ہی ہے، تو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے نا 5 سال بعد۔ کیوں؟ اچھا یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں کل کی خبر نہیں نا، ہم انسان ہیں، ناقص العقل ہیں، ہمیں کیا پتا اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اندر کا ارادہ کیا ہے۔ آج اس کو اچھا سمجھا اس کو چن لیا ہے، کل جو اچھا ہوگا اسے چن
دو آسمانوں میں دو زمینوں میں. قابل کو نکتہ ہے. لوگ یہ حدیث پڑھتے ہیں لیکن جو اس کے اندر نکتہ ہے وہ چھپا جاتے ہیں. یہ حدیث حقیقتاً صرف احمد رضا والا پڑھتا ہے, صرف اعلیٰ حضرت والا پڑھ سکتا ہے. ارے بھائی وہ کیسے؟ سنو نا, اللہ نے ہر نبی کو 4 وزیر دیے, 2 آسمانوں میں 2 زمین. سرکار فرماتے ہیں مجھے بھی رب نے دیے 2 آسمانوں پہ 2 زمین. آسمان میں ایک وزیر کا نام جبریل ہے, ایک کا نام میکائیل ہے. زمین پہ ایک کا نام ابوبکر ہے, ایک کا نام عمر ہے. نہ انہاں جے اوتھے کوئی اتنا ہی نہ جے ایتھے کوئی. بولو یا سمجھ آئیے تو پیار سے بولو. اب رکنا لگا, آپ مجھے بتاؤ یہ وزیر اپنے ملک میں ہوتے ہیں یا دوسرے میں؟ اپنے ملک. دوسرے میں تو مشیر ہوتا ہے, وزیر نہیں ہوتا. وزیر وہاں ہی ہوتا ہے جہاں بادشاہ کی حکومت ہوتی ہے. جہاں بادشاہ کی حکومت ہے وزیر بھی وہاں ہوتا ہے. تو جب مصطفیٰ فرماتے ہیں تو یہاں ہے تو وہاں ہے, اس کا مطلب یہ ہے رب نے مصطفیٰ کو حکومت صرف زمین پہ نہیں دی, اللہ کی عرش پہ بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے. اچھا ایک نکتہ آگے بھی نہیں. ابھی معراج شریف کا مہینہ آ رہا ہے تو عاشق بیان کریں گے حضور معراج پہ گئے. تو کوئی لوگ کہتے ہیں کیسے گئے ہیں ہم نہیں مانتے. میں نے کہا حضور فرمایا 2 وزیر وہاں ہیں 2 یہاں ہیں, حکومت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. اعتراض کس بات کا ہے؟ بادشاہ اپنی سلطنت کا دورہ کرتے رہتے ہیں, کبھی یہاں کبھی وہاں. سلطنت کے وزٹ کے لیے بادشاہ نکلتے نہیں. اور جس بادشاہ کو رب نے حکومت زمینوں پہ, اور ہمارا یہ عقیدہ ہے یہ سب کچھ حضور کو اللہ نے عطا فرمایا ہے, اللہ کی عطا سے. اچھا بولو سبحان. میرے صحابہ کو رب نے چنا ہے, اس میں سے رب نے میرے وزیر بنائے, پھر رب نے کچھ بندے چن کے میرے مشیر بنائے, پھر فرمایا میرے سسر بنائے ہیں, داماد بنائے. آپ بھی رک جاؤ یہاں. آپ نے اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا ہو آنکھیں بند کر کے کر لیتے ہو یا کوئی دیکھتے بھی؟ ایک گھر میں بھی جاتے ہیں, اچھی طرح خدمت وہ کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی بات نہیں بڑی پسند نہیں ہے, اگلے گھر وہاں دیکھا پھر پسند نہیں, اگلے گھر. تو کتنے گھر ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو پھر 4-5 گھر دیکھتے ہیں تو پھر محلے کے رشتہ دار میں سے معزز بندے کہتے ہیں شاہ جی آپ بھی چلنا, تھوڑی دیر ٹائم نکالنا, بیٹے کا رشتہ دیکھنا ہے. پھر جی آپ بھی چلنا, ذرا بڑے لوگ ہیں, تجربہ ہے آپ کا, تو ذرا دیکھ لینا اچھی طرح. تو بڑی تحقیق کے بعد سالوں بندے صرف رشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ رشتہ ہے کوئی نہیں, ہوتے ہیں پر جو معیار وہ اپنا رکھتے ہیں اس کے مطابق نہیں نہ ملتا, تو اس لیے رشتے نہیں ہوتے. بڑی تحقیق کی ہے, 2-3 سال بعد رشتہ ہوا بیٹے کا بیٹی کا. 3 سال ڈھونڈنے میں ہو گئے, بدقسمتی سے مہینہ میں رشتہ نہیں چلا, طلاق ہو گئی. ہو جاتا ہے نا, ہو جاتا ہے نا بھائی جی. تو پھر کہتے ہیں یار اس نے بھی کہا تھا ٹھیک ہے, اس نے بھی کہا تھا ٹھیک ہے, طلاق کیوں ہوئی ہے؟ کہتے جب دیکھا تھا ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ نکلے گا, جیسا آپ نکلا ہے تو آپ میں نہیں رکھ سکتا یہاں پہ اپنی بیٹی کو, یا اپنے بیٹے کا رشتہ چھوڑا. اور بھائی جہاں تو نے بیٹی اور بیٹے کا رشتہ کرنا ہے اتنی تحقیق کرنا ہے, تو جہاں رب نے محبوب کا دولہا بنا کے بھیجنا ہے, کیا سمجھا ہے صدیق کوئی معمولی گھرانے کا نام ہے؟ محبوب کی بات ہے. اور سرکار فرماتے ہیں میرے رشتے مدینے میں طے نہیں ہوئے, میرے رب نے عرش پہ طے فرمائے ہیں. میرے گھر میں جو دولہا بن کے آئے گا وہ بھی رب کی پسند ہے, جس کے گھر میں مصطفیٰ دولہا بن کے جائیں گے یہ بھی رب کی پسند ہے. جھگڑے ہی ختم ہو گئے نا. سرکار بات صرف اپنی کرتے, غلام کی تو پھر بھی مجال نہیں تھی کہ اس کرتا, لیکن سرکار فرماتے ہیں یہ میرے فیصلے نہیں, یہ فیصلے رب العالمین کے ہیں. دیکھو نا لوگ مولا علی پاک کا ذکر کرتے ہیں نا تو بڑے جوش سے کرتے ہیں, ہم خود کرتے ہیں, علی والے ہیں.
علی مولا کی کیا بات ہے، کیا عظمت ہے کہ مصطفیٰ جب رحمت کے گھر میں وہ دولہا بن کے گئے ہیں. میں نے کہا لاجواب ہے، کمال ہے علی مولا، لیکن اس کی عظمت کو بھی تو سمجھ. تو ذوالنورین 2 مرتبہ دولہا بن کے مصطفیٰ کے گھر گیا. انہوں نے ذوالنورین کی شان کا انکار کرنے کے لیے بیٹیوں کا انکار کر دیا. کہتے ہے نہیں تھی، ایک ہی تھی. کیونکہ اگر بیٹیاں اور مان لی جائے تو پھر تو ذوالنورین کو ماننا پڑ جائے گا. بڑی باریک بات کر رہا ہوں. ان کا سر سے انسان چھڑاؤ، کہو بیٹی کوئی نہیں. یہ بہت بڑا کام ہے یار. سوچنا ذرا، میں بڑی دھیمی سی بات اور بڑی نازک بات کر رہا ہوں. آپ کے گھر میں 3-4 بیٹیاں ہوں، کوئی آپ کے کہے میں ایک تو دے رہی ہے باقی نہیں. ہوئے ہوئے یار، سمجھو میں کیا کر رہا ہوں. آپ سیدہ زہرا سے محبت کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ آپ کی بہنوں کا انکار کر دو. آپ اپنے بہن بھائی کا انکار کرنے دیں گے کسی کو؟ تو حقیقت میں یہ محبت اہل بیت نہیں ہے، یہ بغض اہل بیت ہے. محبت تو یہ ہے کہ پورے خاندان کو مانو. بولو جو مصطفیٰ کریم کے گھر میں بن کے گئے دولہا، ان کی عظمت اور شان کے کیا کہنے. لیکن جس صدیق و فاروق کے گھر میں رب کا نبی دولہا بن کے جائے، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. بولو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں یہ صدیق اکبر کو صدیق کون کہتا ہے؟ علی مولا کہتے ہیں قسم اٹھا کے یحلف اللہ انزل اسم ابی بکر من السماء صدیق. علی مولا قسم اٹھا کے کہتے ہیں خدا کی قسم ہے اللہ نے ابو بکر کا نام صدیق آسمان سے نازل فرمایا ہے. حدیث بیان ہو گئی، لیکن لطافت کا نقطہ ابھی اندر ہے. وہ کیا ہے؟ ابھی لوگ ہمیں بندوں کو روکتے ہیں ابو بکر کو صدیق نہ کہا، اور میں نے کہا بندے بعد میں کہنا شروع ہوئے ہیں ابو بکر کو صدیق رب فرما رہا ہے. اور مولا نے قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں. بولو جی سبحان اللہ. عظمت ہے یار. ایک مرتبہ میرے حضور صحابہ کے مجمع میں آئے تو اچانک لم ارا ابا بکر، ابو بکر پاک نظر نہیں ہے. تو میرے حضور نے آواز دی ابو بکر ہے، ابو بکر ہے، ابو بکر ہے. صدیق نظر نہیں آئے. میرے آقا فرماتے ہیں ارسل جبریل، نازل جبریل، ابھی جبریل آئے ہیں. اخبارنی، مجھے خبر دی ہے ان خیر امتی کا بعد ابو بکر صدیق. جبریل آگے کہتے حضور آپ کی امت میں آپ کے بعد سب سے افضل ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے. اس کا مطلب ہے ابو بکر کو افضل کہنا صرف فرش والوں کا عقیدہ نہیں، یہ تو عرش والوں کا بھی ہے. اور جبریل ہے سید الملائکہ، جبریل ہے نوریوں کے سردار. اس کا مطلب ہے ابو بکر کی افضلیت کو بیان کرنا یہ نوریوں کا طریقہ ہے، ناریوں کا نہیں. بھائی جی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اتنی بڑی عظمت یار، سوچو کتنا بڑا مقام ہے. گرامی قدر سامعین، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس اہل بیت اب بڑا قابل غور نے بتایا. ہم نے صحابہ کی محبت اہل بیت سے سیکھی ہے. اہل بیت کا پیار امت کو مصطفیٰ کے صحابہ نے بتایا ہے. میں کوشش کروں گا آدھا گھنٹہ بولوں صدیق اکبر کی شان میں ساری روایتیں اہل بیت سے پڑھوں، ساری روایتیں اہل بیت کی پڑھوں گا. بولو نا سبحان. کتنی بڑی عظمت ہے یار، کتنی بڑی شان. حضرت امام محمد الباقر فرماتے ہیں یہ امام حسین کا پوتا ہے، یہ امام زین العابدین کا بیٹا ہے، یہ امام محمد الباقر ہے. فرماتے ہیں اجمع بنو فاطمہ کا، اولاد فاطمہ نے اجماع کیا ہے
قول نہ فیصلہ ہمارا کیا ہے؟ کہتے علی یقولون فی الشیخین کہ حضرت ابوبکر عمر کے بارے میں جب بھی بات کرنی ہے تو سب سے بہتر بات کرنی ہے. کیا مطلب ہے؟ امام محمد باقر فرماتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو، ہم سیدہ زہرا کے بچوں کا یہ فیصلہ ہے، جو ہمارا غلام ہے یہ فیصلہ یاد رکھے، جو ہم سے محبت کرتا ہے ہمارا فیصلہ یاد رکھے، ہمارے بڑوں کا فیصلہ یاد رکھے. سیدہ زہرا کے بیٹوں نے، شیر خدا کے بیٹوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے ابو بکر اور عمر کے بارے میں جب بھی بولنا ہے تو ان کی سامنے بولنا ہے. اجمع بنو فاطمہ تراہم یقولون فی شیخین. یہ جو میں نے بھی جملہ دی ہے کہ شان صحابہ ساری اہل بیت سے سیکھی ہے، تو یہ اس کے اوپر دلیل وارد کر رہا ہوں امام محمد باقر سے. امام جعفر صادق بیٹھے تھے، ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آگے کہتے ہیں حضور یہ جو تلوار ہوتی ہے اس کے اوپر سجاوٹ کروا لیتے ہیں. فرمایا جی لا باس بھی، کوئی حرج نہیں، کروا لو. تو آگے امام نے دلیل بھی دی. علی کا بیٹا بغیر دلیل کے بات کرے، علی والوں کی شان ہی نہیں نا، ہر بات میں دلیل ہے. امام محمد باقر فرماتے ہیں لے جاؤ تلوار اور اس میں سجاوٹ کروا لو، لا باس بھی، کوئی حرج نہیں. کیوں؟ فرمایا قد حل ابو بکر من صدیق سیفہ، یہ کام تو صدیق نے بھی کیا ہے. اب علماء کی موجودگی میں بہت بڑے جملے کی طرف توجہ کرا رہا ہوں. شریعت محمدی کے اندر دلیل کے طور پہ امام جعفر صادق جس ہستی کو پیش کرے اس ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے. یار دلیل تو چھوٹی موٹی نہیں نہ دیتی جاتی، اور میں جو کوئی بیان کر رہا ہوں تسی پوچھ سکتے ہو کی دلیل ہے، تو میں دس رہا کہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، پورا کتاب میں ہے. امام جعفر صادق کہتے ہیں جا کروا جا کے، کوئی حرج نہیں، دلیل ہے فرمایا صدیق ہے. اچھا وہ بندہ بول پڑا کہتا تسی بھی صدیق کہتے ہو. امام جعفر صادق سے کہتا تقولو صدیق، آپ بھی صدیق کہتے ہیں. تو آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے نا، فوراں سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. واستقبل القبلہ، قبلے کی منہ طرف کیا ہے. فرمایا ایک بار کہنے سے روکتا ہے، 3 بار فرمایا نعم مسجدی، نعم مسجدی، نعم مسجدی. فرمایا ہاں ہاں وہ صدیق ہے، ہاں ہاں وہ صدیق ہے، ہاں ہاں وہ صدیق ہے. اور ایک فتویٰ دیا امام جعفر صادق نے، وہ کیا ہے؟ فرمایا فمن لم یکن لہ صدیق فلا صدق اللہ قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ. فرمایا جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے اللہ اس کی کسی بات کی تصدیق ہی نہیں فرماتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا، میں نے حضور کو دیکھا ہے، سرکار مولا علی کے پاس کھڑے تھے. اذا اقبل ابو بکر، پھر ابو بکر آ گئے تو حضور آگے بڑھے، صدیق اکبر کو سینے لگایا. خاموش بیٹھے رہو، حضور نے لگایا ہے، نشرہ والے سینے کے ساتھ لگایا ہے. تو بات یہ بھی تھوڑی نہیں تھی
لیکن آگے ہو گئی، اس سے بھی معراج ہو گئی صدیق کی، قبل بین عینیہ ہے۔ ترجمہ مٹھا یا پنجابی کر دینا یار، کیا سلے آدھے ہیں آدھے متھا صدیق دے چومیا مصطفیٰ دے، شانی صدیق اکبر کی حضور میں چومے، چہرہ چوما۔ مولا علی بول اٹھے، پاس کرے تھے نا تو بولے حکمت پوچھی ہے، یہ بھی علی کا احسان ہے، نہ حکمت پوچھتے نہ حکمت